السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی وسلم علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد النوع الرابع المسند. چوتھی قسم مسند ہے. خطیب بغدادی نے کہا ہے ہوا عند اہل الحدیث ما اتصل سنده الى منتہا. خطیب بغدادی نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث ہے جس کی سند اس کی اخیر تک متصل ہو، اور وہ اکثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم دون غیره. تو یہ جو ہے خطیب بغدادی کا الى منتہا تک بات ختم ہو گئی. تعریف خطیب بغدادی کہاں تک ہے؟ الى منتہا تک. وہ اکثر ما استعمل، یہ امام سیوطی کا قول ہے، دھیان رہے تاکہ تعریف کے پوچھے جانے کے وقت میں آپ کو امام سیوطی کہتے ہیں، سیوطی اس پر جو بات پر مزید اضافہ کرتے ہوئے یا شرح کرتے ہوئے کہ اکثر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب احادیث میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ میں نہیں. یعنی جب ہم مسند کہیں گے تو گویا کہ مرفوع حدیث ہی میں جو جس کا سند متصل ہو اسی پر اطلاق کیا جائے گا عموماً یا اکثر. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر نے تعریف کی ہے، یہ دوسری تعریف کی یعنی دوسرا قول ہوا مسند کی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ. هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. وہ نبی کریم جو ہے وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے منقول، چاہے متصل ہو یا منقطع. پہلے میں کیا تھا؟ جس کی سند متصل ہو، چاہے صحابی سے، تابعی سے، کسی سے. اور یہاں پر کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر، یعنی مسند گویا کہ ان کی تعریف میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہا جائے گا، چاہے وہ متصل ہو چاہے منقطع ہو. اس کی سند میں انقطاع کوئی بات نہیں، مسلم کی طرف منسوب ہے تو کیا ہوگا؟ مسند ہوگا. وقال الحاکم وغیرہ، یہ تیسری تعریف ہے، لا يستعمل الا في المرفوع المتصل. یہاں حاکم نے دونوں باتیں اکٹھا کر دی، جو متصل ہو یعنی جس کی سند متصل ہو اور مرفوع ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، گویا کہ دونوں چیزیں اکٹھا کر دی. اس سے پہلے میں کسی نے ایک لیا تھا دوسرے کو چھوڑا تھا، اور دوسرے کو لیا پہلے کو چھوڑا، اور انہوں نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا حاکم نے کہ جو یعنی یہ مسند جو ہے مرفوع اس مرفوع حدیث کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو متصل ہو. سوال یہ آتا ہے کہ اس وقت عمومی طور پر استعمال میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ خیر، جو آپ کو بطور سوال جو چیز کی جائے گی وہ جو ایگزام میں ہے وہ، یا کوئی چیز بطور راجع اگر بتائی گئی یا لکھائی گئی، ورنہ جو کتاب میں ہے وہ ہی آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، ظاہر بات ہے. اس وقت مسند اگر بولا جائے تو دیکھیے یہ اصل میں جو مسئلہ ہے، یہ جو اختلافات جو پائی گئی ہیں یہ حقیقت میں استعمال ساری طرح کا پایا گیا ہے مسند کا. تو اس کو ایک اختلاف نہیں، اختلاف تنوع کہیے. یعنی محدثین کبھی مسند کہہ کر کے یہ مراد لیتے ہیں، کبھی یہ مراد لیتے ہیں، کبھی یہ مراد لیتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ مسند کہیں گے تو اس کا صحیح، کیونکہ مرفوع کا مطلب آگے آئے گا آپ کو، جو مرفوع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہو، متصل جس کی سند متصل ہو، دنیا کی طرف منسوب ہو، اس کی کوئی غرض نہیں. مسند کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مرفوع کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مسند کا مطلب اس وقت اگر آپ بولیں گے تو جس کی سند مذکور ہو، جو چیز سندن ہو. یعنی مثلا غور کیجئے گا، امام دارقطنی کی کتاب ہے العلل الواردہ فی
الحادیث النبویہ للدارقطنی، حدیثوں کی علتوں کے بیان سے متعلق معروف ترین اور اعلیٰ درجہ ترین کتاب ہے۔ اور امام دارقطنی وہی شخص ہے جس کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے امام بخاری اور مسلم کی بھی چند حدیث پر نقد کیا ہے الزامات اور تتبع کے اندر اور اس کے اندر۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری جگہ پر امام دارقطنی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے کہ ایسے مروی ہے ایسے مروی ہے، تو بہت ساری جگہ احالہ کیا ہے۔ یعنی مثلا یہاں پر راوی اعمش یا قتادہ یا سعید بن ابی عروبہ جن کے یہاں اختلاط، تو آپ ایسے کہیں گے وتابعہ فلان و فلان و فلان، ان کی مطابقت فلاں 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 نے کی۔ بعض اوقات جب ڈھونڈتے ہیں آپ تو ان میں سے کچھ مطابعات کو پاتے ہیں کچھ کو نہیں پاتے، مسندن یعنی سند کے ساتھ۔ اور بعض اوقات امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ مسندن ان میں سے بعض مطابعات کو ذکر کرتے ہیں یعنی سند سے۔ تو مسند کا اس وقت مطلب جو عام طور سے استعمال ہوتا ہے کوئی چیز جو سندن مذکور ہو۔ اسی لیے دارقطنی وغیرہ کی جو ہے علل، دارقطنی کی علل اور دوسری لوگوں کی اس طرح کی کتابیں جو حدیثوں کی ڈائریکٹ کتابیں نہیں ہیں احادیث کے ذکر کی، بلکہ وہ کسی اور چیز کی کتابیں ہیں، احادیث ڈائریکٹ مذکور ہوتی ہیں، تو ان کے اندر سے لوگ باقاعدہ ایک میں ڈاکٹریٹ کے رسالے نکالتے ہیں الاحادیث المسندہ فی علل الدارقطنی۔ ایک رسالہ ہو گیا، کئی لوگ مل کر کے بانٹ لیجیے اگر زیادہ ہے، پہلے دراسہ کیجیے کہ دارقطنی کے علل میں ان کی اپنی سند سے مذکور احادیث، تو مسند کا مطلب جس کے سند مذکور ہو، اس وقت اس معنی میں عام طور سے استعمال کیا، یعنی مسند کا کہہ کر کے اس وقت جو کتابوں میں استعمال ہے اس کو تو آپ اس کے سیاق میں سمجھیں گے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کہیں پر مقصود یہ ہو سکتا ہے کہ سند مذکور ہے، کہیں پر متصل کا معنی بھی اس کے اندر مقصود ہو سکتا ہے۔ پرانی سابقہ کتابوں میں جو علماء کرام ذکر کر چکے ہیں، جو کہ ساری اطلاقات یہی موجود ہیں جن کو آپ نے ان ائمہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھا۔ اس وقت مسند کا معنی عموماً معاصرین کے یہاں مسند کا مطلب سند کے ساتھ مذکور ہونا، جو چیز المتصل النوع الخامس ويسمى الموصول، تو متصل کا دوسرا نام موصول بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موصول اور متصل میں اس وقت فرق کیا جاتا ہے تھوڑا سا، یعنی متاخرین کے یہاں تھوڑا فرق ہوا ہے، اور یہی ہے، اور یہ ہر علم کا معاملہ ہے۔ جب تک کوئی بھی علم اپنے نضج اور پختگی کو نہیں پہنچتا ہے، مصطلحات میں ان کے یہاں تھوڑا تداخل رہتا ہے اور تھوڑا جو ہے استعمال میں تداخل رہتا ہے، لیکن بات کے لیے وہ مستقل ہو جاتی ہے۔ تو متصل کا نام موصول بھی ہے، وہ ہوا متصل اسنادہ مرفوعا كان او موقوفا على من كان، کرے کہ وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، چاہے مرفوع ہو یا کسی پر موقوف ہو۔ کسی پر کا مطلب تابعی پر موقوف ہو یا تبع تابعی، موقوف اصل میں تابعی پر جو حدیث یا جو بات منقول کی جائے، نقل کی جائے تابعی سے، اسے موقوف کہتے ہیں، لیکن قید کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے انواع الاجازہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ حدثنی کا مطلب، انواع التحمل میں حدثنی کا مطلب میں نے شیخ سے حدیث سنی، انہوں نے مجھ سے بیان کی، لیکن حدثنی قراءتن کہے تو پھر قراءتن کا مطلب وہاں سنا ہی نہیں ہے، دوسری بات ہوگی۔ حدثنی اجازتن کہے تو اجازتن یعنی ایک حدیث کسی نے پڑھی اور وہ مجلس لگی اور وہ پوری کتاب روایت کرنے کی اجازت دی گئی، بس سنا نہیں ہوا حدیث سے۔ تو اسی طرح مقید کر کے یعنی فلان وقفہ یا اوقفہ علی الزہری، تو زہری تابعین میں سے نہیں، ان کے بعد کی۔ تو موقوف کے لیے عموماً اس وقت مصطلح موقوف کہا جائے تو صحابی سے متعلق ہوتا ہے، لیکن استعمال میں مقید کر کے تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو متصل وہ حدیث ہے جس کی، وہ روایت ہے جس کی سند متصل ہو، چاہے مرفوع ہو یا کسی پر موقوف ہو، اور اسی کو موصول کہا گیا۔
حالانکہ بتایا آپ کو موصول دوسرے معنوں میں بعد میں استعمال ہوتا ہے. النوع السادس، موصول مطلب تو متصل مطلب جس کی صورت متصل ہو، اور منقطع اس کے برعکس آئے گا جس کی صورت میں کوئی انقطاع ہو. یہ بھی جو ہے آگے چل کے انشاءاللہ اس میں تفصیل آپ کو دی جائے گی. المرفوع، مرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. مرفوع اس وقت مرفوع جب بولیں گے تو یہی ایک معنی نکلے گا جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی طرف، تو جو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس کی اضافت کی گئی ہو، یہ تعریف ہو گئی. یہاں تک اگر لکھ دیں گے آپ کو کیا نام ہے ہو جائے گا، لیکن یہ متصلاً کا نام منقطعاً کا لگانا ضروری ہے. تو یا تو آپ متصلاً کا نام منقطعاً خالی پڑھا لیجیے، وہ اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ راجح تعریف کی بات کر رہا ہوں. متصلاً کا نام منقطع اتنا کہہ لیں گے تو کافی ہے. بیچ میں لا یقع مطلقہ علی غیرہ، جب مطلقاً مرفوع بولا جائے گا تو مرفوع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی چیز ہی پر واقع ہو، تو گویا ایک طرح سے جملے معترضہ ہے بیچ میں. کوئی موضوع علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً متصلاً كان منقطعا لا يقع مطلقه على غیرہ. اس کو تعریف میں داخل کرنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہیں گے تو پورا ذکر کر دیں گے منقطعاً تک. اگر منقطعاً تک پورا ذکر کریں گے تو بھی اور نہیں ذکر کریں گے تو بھی متصلاً کا نام منقطعاً کا اضافہ ضروری ہے تعریف میں. اگر آپ سے پوچھا گیا عرف المرفوع اور آپ لکھ دیا ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، تو ٹھیک ہے یہ بات عام طور سے مثلوں کی نسبت کی گئی چاہے متصل یا منقطع، لیکن تعریفات ایضاح اور تفصیل کی بعض اوقات محتاج ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جو ہے اختلافی تعریفیں آپ کو گزر چکی، اس سیاق میں آپ کو متصل و کانا منقطع لگانا ضروری ہے. وقیل، ورنہ تعریف خاصتاً تک پوری ہے اور یہ متصل کانا منقطع داخل ہے اس میں، لیکن آپ کو تعریف راجح سے لگانا ضروری ہے. تو باہر نکل کہیں کچھ پر بیٹھے تھے کسی، لیکن مجھے نکلنا ہے، مجھے نکلنا ہے کوئی جلدی. میں پوری گھنٹے پڑھا کے پہلے نکلنا چاہ رہا تھا، جلدی کیجیے ایک دم. طيب، وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم أو قوله. یہ تعریف بھی راجح کی جا سکتی ہے، یعنی جو صحابی وہ چیز ہے جس کے بارے میں صحابی جس کے ذریعے سے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول سے متعلق خبر دے. تو ظاہر بات ہے یہی بات پہلے میں بھی ہے، یعنی گویا کہ ایک ہی تعریف کو دوسرے لفظوں میں کیا گیا ہے کہا گیا ہے، اور میرے خیال سے اس میں کوئی جو ہے تعریف میں کوئی اشکال نہیں، چونکہ اگر صحابی کے علاوہ کوئی نسبت کرتا ہے تو پھر مرسل کہی جاتی ہے، اور مرسل اور مرفوع میں فرق ہوتا ہے. تو گویا کہ مرفوع، اور اگر مرفوع جو ہے صحابی نسبت کرے گا تو مرسل ہو جائے گی اور صحابی کی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے اس لفظ میں کہیں چاہے اس لفظ میں کہیں، دونوں ہی میں دونوں چیزیں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا قول، یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا بھول گئے ہیں، ایک دو چیز کا، عن فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم او قوله او خلقه او تقریره او تقریره او خلقه بھی بڑھانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تقریره او خلقه او خلقه، ٹھیک ہے، یا خلقه یا اس طرح کہہ سکتے ہیں، مطلب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو کتاب میں لکھا ہوا وہ کافی ہو جائے گا، لیکن آپ کے لیے سمجھنے کے لیے هو ما اخبر بالصحابه عن فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم او قوله او تقریره او صفته الخلقی او خلقی. ٹھیک ہے، تو یہی بات پہلے میں، اسی لیے جو ہے علماء کرام جو تعریف حدیث کی جو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، جیسا کہ آپ نے اطیب المنع میں یاد کیا ہو. تو
حدیث کی تعریف ہو گئی. حدیث میں بھی جو شروع میں ہم نے میڈم پڑھا ہوگا دوسری چیزیں. مرفوع یہاں پر ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، یعنی کسی اور کی طرف منسوب ہو تو اسے پھر مرفوع نہیں کر سکتے. طيب النوع السابع ساتویں قسم النوع الموقوف. موقوف ہے وهو المروي عن الصحابة قولا لهم وفعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. کریں وہ صحابہ سے منقول اور مروی چیز ہے. موقوف وہ چیز ہے جو صحابہ کرام سے مروی ہو ان کے قول کے طور پر یا فعل کے طور پر یا ان کے علاوہ کے طور پر، یعنی تقریر اور کچھ. متصلا چاہے متصل ہو یا منقطع ہو. اگر صحابی کی طرف نسبت ہے تو بہرحال وہ موقوف کہی جائے گی، اور چاہے اس کی سند متصل ہو یا اس میں انقطاع ہو یا کوئی اور علت ہو، ایک دوسرا مسئلہ، لیکن وہ موقوف کہی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موقوف تابعی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ استعمل فی غیرہ مقید، صحابہ کے علاوہ میں مقید قید کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے وقفہ فلان علی الزہری، اس روایت کو فلاں نے زہری پر موقوف روایت کیا. تو زہری صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. تو تابعی کے لیے بعد میں کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ مقطوع. مقطوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو لیکن صحابی کے علاوہ کے لیے یعنی تابعی کے لیے موقوف اگر بولا جائے گا تو جو ہے خاص کر کے قید کے ساتھ بولا جائے گا، یعنی تابعی کی بات لگا کر بولی جائے گی تو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ موقوف نہیں ہے بلکہ مقطوع. ونحوه وقفه فلان على الزهري ونحوه، زہری اور ان کے علاوہ کسی پر فلانی موقوفاً بیان کیا. اب اس میں ایریا مختلف ایریوں کے حساب سے، مختلف ایریا جات کے حساب سے استعمال میں فرق رہا ہے. یعنی کہیں اسی چیز کو آپ کدو کہتے ہیں، کہیں اسی چیز کو جو ہے قصہ مسلم کہتے ہیں، کہیں دبا کہتے ہیں. تو اسی طرح سے ان تمام الفاظ میں بھی مختلف ایریوں کے حساب سے، مختلف نواحی اور ممالک کے حساب سے، مختلف مناطق اور جو ہے ایریا جات کے حساب سے استعمال میں فرق رہا. یعنی کسی کے یہاں کوئی لفظ کسی معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہوگا، یہ مقصود ہے. وہ آگے بتا رہے ہیں وَعِنْدَ فُقَهَاءِ خُرَاسَانَ تسمیۃ الموقوف بالاثر. کہہ رہے ہیں خراسان کے فقہاء کے یہاں موقوف کو اثر سے اور مرفوع کو خبر سے جانا جاتا ہے، اور محدثین کے نزدیک موقوف اور مرفوع سبھی کو اثر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی لیے آپ کتابوں میں، محدثین کی کتابوں کے ناموں میں حدیث کی کتابیں ہیں مگر اس میں لفظ آثار پائیں گے آپ، ٹھیک ہے. اور جو ہے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کے لیے بھی آثار کا استعمال پائیں گے. یہ ایک بات ہے کہ عمومی طور سے جو فقہائے خراسان کے یہاں ہیں خبر کا لفظ تو عام طور سے استعمال نہیں ہوتا ہے، حالانکہ حدیث کی کتابوں اور ان کے ناموں میں خبر کا لفظ پائیں گے. لیکن اثر کا لفظ جو ہے بعض کے اخبار میں تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کے لیے عمومی طور سے صحابہ اور تابعین کی اقوال اور افعال کے لیے استعمال اس وقت زیادہ اثر ہی کا لفظ ہے. اور مسلم کی حدیث کے لیے حدیث کا لفظ، خبر کا لفظ تقریباً نارمل استخدام کی دنیا میں صرف سے استعمال نہیں ہوگا، لیکن حدیث کی کتابوں میں آپ خبر کا لفظ بھی پائیں نا. اگر کوئی سوال کر رہا تھا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی سوال کر رہا تھا یا کوئی بات تھی، اگر ہے تو کیجیے نا. سورہ اخوان دیر مت کیجیے. شیخ مسند راجع معنی کے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں مسند جو استعمال ہوتا ہے راجع کیا ہے اس میں؟ کیوں آپ کو راجع بتایا نہیں گیا؟ آپ نہیں تھے کلاس میں کیا؟ نہیں آپ نے ابھی بتایا لیکن آواز کٹ رہی تھی بار بار آپ کی. ابھی نہیں بتایا، مسند کے وقت بتایا. ابھی کہاں ہوتا؟ مسند ہی کے وقت میں زیادہ بار دہرایا ہے کہ اس کا استعمال عمومی طور سے آج کل ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو سندن مذکور، جس کی سند مذکور ہو مسند، چاہے وہ موقوف ہو چاہے کوئی. لیکن علماء کے استعمال میں
جو اقوال ہیں وہ سارے ہی استعمال میں ہیں. زیادہ استعمال مرفوع کے لیے یعنی تھوڑا زیادہ دیکھیے اس کا پرسنٹ قائم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری جو تعریفات کی گئی ہیں کم سے کم درجے میں دلیل ہے کہ یہ سارے استعمالات علماء کے یہاں موجود ہیں. اور بعد کے ادوار میں مصطلحات عام طور سے کسی نہ کسی خاص معنی میں ہوتی ہے. تو بعد کے اس وقت کے معاصر اور کافی یعنی بعد کے ادوار میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں کے ادوار بعد کے ادوار میں حصر روایت کے بعد جب یہ علوم و فنون مستقل ہو چکے اور استقرار کے کیفیت پا چکے یعنی ان کے حدود اربعہ جیسے ایک زمانے تک ملکوں کے اپنے بارڈر نہیں تھے, بارڈر منتقل ہو گیا کلیئر تو ہو گیا کہ فلاں جگہ کی زمین اکثر عام طور پر. تو ایسے ہی جب یہ علوم مستقل ہو گئے تو ظاہر بات ہے ان کے بعد جو ہے مسند اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس کی سند مذکور ہو چاہے کوئی ایک چیز ہو. علماء کرام کے یہاں جو استعمال اس میں راضی کی کوئی چیز نہیں ہے ساری شیخ منقطع ہو تب بھی مسند کہیں گے. ہاں منقطع ہو تب بھی اس کو اگر سند کے ساتھ بیان ہے اگر تو سند مذکور ہے تو منقطع کہیں گے. آج کے زمانے میں منقطع کہا ہے منقطع کو بھی مسند کہا جا سکتا ہے. لیکن بھائی منقطع آپ میں نے مثال دیا تھا اس وقت ہدایت میں نے علل دارقطنی کی مثال دی تھی اس وقت مسند کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنے کے لیے جو آپ نے اس کو سوال کیا اس کو سمجھانے کے لیے میں باقاعدہ مثال بھی دے چکا کہ علل دارقطنی کے اندر ایک چیز ہے ایک سند ہے ایک بات ہے ایک قول ہے حدیث کا کوئی ٹکڑا ہے جس کی سند امام دارقطنی نے ذکر کی. یہ آپ منقطع کب جان پائیں گے تحقیق کرنے کے بعد. تحقیق سے پہلے آپ کو دکھ رہا ہے اس کی سند مذکور ہے بس مذکور ہے تو اس مسند ہے. اس لیے میں نے بتایا آپ کو مثال بھی دیا کہ لوگ ماجسٹر ایم اے ڈاکٹریٹ اس میں لے رہے ہیں اس طرح کے مضامین جہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے الاحادیث المسندہ فی علل الدارقطنی تخریجا و دراسہ یا دراستاً و تخریجا اس طرح کی کر کے ہاں جو ہے عناوین لیتے ہیں. الاحادیث المسندہ فی کتاب التمہید ابن عبد البر دراسہ و تحقیق اس طرح چیزیں لے رہے ہیں. حلق لے فروع یہاں سے کچھ فروع ذکر کر رہے ہیں یعنی انہی مسائل سے متعلق کچھ اور بات ہے. احدها پہلی چیز یہ ہے قول الصحابی كنا نقول ونفعل كذا اگر صحابی کہے کہ ہم ایسا کرتے تھے یا کہتے تھے یہ استعمال کرے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف منسوب نہ تھے یہ نہ کہے کہ نبی وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے فہو موقوف تو یہ موقوف ہے. بہرحال یہ قول واحد نہیں ہے. اگر کہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے تو مرفوع ہے مرفوع کے حکم میں ہوگا ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو کہا گیا کہ ہم ایسا کرتے تھے حقیقت یہ ہے واللہ عالم کہ اگر صحابی کہے کہ ہم صحابہ کرام ایسا کرتے تھے تو عمومی طور سے اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہوگا اور اگر یعنی مرفوع ہوگا. میں اس کو بھی یہاں بھی راجح ہی مانتا ہوں کہ مرفوع ہوگا جب تک کہ سیاق کوئی ایسا سیاق نہ بتا دے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. یا اسی طرح سے اگر صحابی یعنی ہم جو ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرے جس سے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے جس کی مثال میں دوں گا بھی. اب اگر صحابی کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے تھے تو اس کا متبادر سب سے پہلے زمانہ دماغ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی گویا کہ اگر صحابی کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے تھے تو عمومی طور سے مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی ایسا قول یا کوئی ایسی چیز جو صحابہ کرام کی اکثریت اگر اجماع ہے تو بات ہی ختم ہے. اگر اکثریت سے منقول ہے صحیح سند سے اور اس کے بارے میں سیاق یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قول نہیں رہا ہے ان کی بات کی چیز ہے تو بھی دنیا کے تمام فقہائے کرام سے بڑھ کر کے وہ فقہ ہوگا اور اس کا مقام ہوگا اور اس کو قابل اعتبار مانا جائے گا. اور بہت سارے اوقات میں
وہ واجب العمل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انداز میں دین کی باتیں سکھائی ہیں، اور جن کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے شرف بخشا، اور نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ان کا استاد بنا۔ لیکن اگر سیاق کہیں ایسا بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، تو بہرحال اسے موقوف نہیں مانا جائے گا، وہ رہے گا اتنی حد تک کہ صحابہ کرام کی اکثریت یا اس طرح کا فتویٰ ہے۔ مثالیں میں دوں گا، مثلا منقول ہے کہ ہم صحابہ کرام ترک صلاۃ کے علاوہ، صلاۃ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے ہم صحابہ کرام، اور اسے آپ صحابہ کرام کا اجماع مان سکتے ہیں، چونکہ بظاہر اس کا کوئی مخالف نہیں۔ تو ہم صحابہ کرام ترک صلاۃ کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا منقول ہے کہ ترک صلاۃ کے علاوہ بھی چیزوں کو کفر کہا گیا، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کا موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موجود ہے، حضرت عمر یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک ہے جنہوں نے حج سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ جو شخص طاقت ہے اور حج نہیں کرتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ میں ان کو جلا دوں، ما ہم بمسلمین، یا اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ وہ مسلم نہیں، جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ مطلب کیا نکلا گویا کہ یہ بات ایک صحابی کی نہیں ہے، وہ تمام صحابہ کے بارے میں کریں کہ ہم تمام صحابہ کرام کسی چیز کو صلاۃ کے علاوہ صلاۃ کے ترک کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اگر تمام نہیں کہیں گے تو اکثریت، ہاں اکثریت کی اکثریت جو ہے ترک صلاۃ کو کفر سمجھتی تھی، جبکہ یہ حضرت عمر کا ایک قول ہے جس پر موافق و مخالف واضح انداز میں موجود نہیں، تو اسے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں مانیں گے، یعنی ہم اسے مرفوع نہ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، ان کی احادیث سے اور قرآن کریم کے نصوص سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و دروس میں شامل رہتے ان کی باتیں سننے کا جو اثر اور جو ایک خاص شاگرد ہونے کا جو ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام اور اس مقام کے اندر جو سمجھ اور جو خاص اہتمام کی وجہ سے جو خاص فقہ اور عنایت ملتی ہے، وہ بہرحال صحابہ کرام کے لیے ہے، جو دوسروں کے لیے نہیں۔ کہیں پر قرآن ایسا لفظ آتا ہے جو واضح نہیں ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ، ہم حاصل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے قرآن نازل ہونے کا مطلب نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے، تو یہاں پر ایک دوسرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صراحت کی گئی۔ تو اس میں راجع یہی ہے کہ جو ہے اگر صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف منسوخ کر کے کہتا ہے تو بلا شک وہ مرفوع ہے قولا واحدا، ایک ہی قول، اور اگر منسوخ نہیں کرتا ہے تو اس میں دونوں حالات موجود ہیں۔ متبادل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہوگی، لیکن اگر کسی سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی ہے تو وہ منسوخ نہیں مانا جائے گا، لیکن صحابہ کرام جس طرح الفاظ ہوں گے اسی قدر اس کو عام کر کے، اسی انداز میں سمجھ کر کے وہ صحابہ کرام کی رائے اور ان کا فتویٰ اور ان کا فیصلہ اور حکم مانا جائے گا۔ وقال اسماعیلی موقوف، اسماعیلی کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، یعنی اگر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کر کے بھی جو ہے کوئی چیز بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے تھے، تو اسماعیل نے کہا ہے کہ یہ موقوف مانا جائے گا، مرفوع نہیں مانا جائے گا، لیکن سیوطی نے اس کو رد کر دیا ہے دو ٹوک انداز میں اور بیان کیا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ مرفوع ہے اور موقوف والی جو اسماعیلی کی بات ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کوئی کام کر رہے ہوں اور وہ شریعت کے خلاف ہو، تو اصل معقول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے تنبیہ کی جائے گی اور آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے صحابی کا قول
كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون ويفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع. اگر صحابی کہے کہ ہم اس چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے یا اس چیز میں حرج نہیں محسوس کرتے تھے اور اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بیچ میں تھے، یا یہ کہے کوئی صحابی کی او کانوا یقولون صحابہ کرام ایسا کہتے تھے یا ایسا کرتے تھے یا فلاں چیز میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، اور ان سب کی نسبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، کسی بھی لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کا حالت جیسا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو احساس دلائے یہ معنی اس کے اندر پائے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق ہے تو یہ تمام کا تمام بلا شک کسی بھی ادنی شک کے بغیر مرفوع ہوگا. ومن المرفوع، اور مثال دے رہے ہیں کہ مرفوع ہی میں سے ہے مغیرہ کا. مغیرہ کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور یہی سے یاد دلاؤں گا کہ المغیرہ نام بہت پیارا نام ہے. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. الثانی، دوسری بات یا دوسرا فرق، قول الصحابی، صحابی کا قول امرنا بکذا، ہمیں اس بات کا یا اس طرح کی بات کا حکم دیا گیا، یا نہینا عن کذا، یا ہمیں فلاں چیز سے فلاں جیسی چیز سے روکا گیا، یا سنت کا حصہ ہے فلاں چیز ہے، من السنت، سنت کے ضمن میں سے ہے کذا فلاں چیز، یا امر بلال ان یشفع الاذان، بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو 2 بار کہیں. اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے مشابہ یہ تمام جمہور کے صحیح قول کے مطابق مرفوع ہیں. ظاہر بات ہے صحابی کرا ہم سب کو حکم دیا گیا تو صحابی کو حکم دینے والا کون ہوگا؟ اگر کوئی ایک ہو تو مان سکتے بھائی رہتے ہیں زبان نے اپنے زمانے میں ان کو کوئی بات کہی ہوگی رہتے عمر میں، لیکن نہینا نحن معاشر الصحابہ، ہم صحابہ کرام کی جماعت کو حکم دیا گیا، روکا گیا. اس میں مرفوع کا معنی نارمل طور پہ ظاہر ہے، اور اس میں یعنی اس قول میں صحابی کے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد میں کوئی فرق نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی اگر صحابی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم کو ایسا حکم دیا گیا یا تو بھی اس کا کوئی فرق نہیں ہے اور وہ مرفوع ہی مانا جائے گا، چاہے یہ بات کہے یعنی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خاموش رہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. دونوں ہی حالتوں میں اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مرفوع ہے، چونکہ صحابہ کرام کو حکم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسی بات ہے کہ انہوں نے سمجھا ہے تو اس طرح تعبیر نہیں کریں گے کہ ہم کو ایسا حکم دیا گیا ہے جی، الا ایک سیاق اپنے آپ چیخ چلا کے کہہ رہا ہو، جیسے میں کہوں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صلاۃ ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اس طرح کی بات کہیں تو ظاہر بات ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے، چاہے اس کو مرفوع نہ بھی مانے تو وہ بات تحصیل حاصل. طيب گھنٹی لگ چکی ہے اور مجھے جانا ہے، نکلنا ہے.